اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم دخول اللام علی معمولی ان ویجوز دخول اللام علی ما تأخر من خبر ان المقصورت و اسمها او ما توسط من معمول الخبر او الفصل۔ بہت ہی آسان بحث ہے آج کہ یہ لام کہ جس کو لام ابتدا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو لام مفارقہ بھی کہا جاتا ہے، آج بیان کریں گے اس کو کہ کہاں پر اس لام کو داخل کرنا جائز ہے اور کہاں پر واجب ہے۔ تو فرمایا متن بالکل آسان ہے کہ وَيَجُوزُ دخول اللام، جائز ہے کہ ہم لام کو داخل کریں علامہ اس چیز پر کہ تأخر من خبر ان المقصورت و اسمہا، کہ جو مؤخر ہوتی ہے، وہ مؤخر کیا چیز ہوتی ہے؟ خبر ان، یعنی ان مقصورہ کی جو خبر وہ بھی مؤخر ہوتی ہے ان سے، اور اس کا جو اسم ہے، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ان کی خبر اور ان کا اسم ہے اس پر یہ لام داخل ہو سکتی ہے، لام ابتدا۔ او ما توسط من معمول الخبر، یا جو خبر کا معمول ہے اگر وہ بیچ میں آ جائے تو اس پر بھی داخل ہو سکتی ہے، او الفصل، یا ضمیر فصل پر بھی داخل ہو سکتی ہے۔ ویجب، اور اس لام کو داخل کرنا واجب ہوگا مع المخففۃ، جب یہ ان مخففہ ہو، ان اہملت، اور وہ عمل بھی نہ کرے، ولم یظہر المعنی، اور معنی بھی ظاہر نہ ہو۔ ان تمام کی تشریح پھر بھی مصنف دوبارہ کریں گے، اس لیے اس کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا۔ تشریح میں آئے، تشریح بھی بالکل واضح ہے کہ یجوز دخول لام الابتداء، یجوز دخول لام الابتداء بعد ان المقصورۃ علی واحد من اربعہ۔ فرماتے ہیں کہ اس لام ابتدا کو داخل کرنا جائز ہے ان مقصورہ کے بعد ان چاروں میں سے ہر ایک پر، یعنی چار چیزیں ہیں ہمارے پاس اور ان چاروں میں سے ہر ایک پر ہم لام ابتدا کو داخل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اسے بتا دیتا کہ پھر تطبیق کرنے میں آسانی ہو۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے دو چیزوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دو چیزیں متأخر ہیں اور دو چیزیں متوسط ہیں، لیکن ہم آسانی کی خاطر اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چار چیزوں پر لام ابتدا داخل ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی چار چیزیں ہیں؟ اسم ان، خبر ان، معمول خبر ان، اور ضمیر فصل۔ بس یہ چار چیزیں جن پر لام کو داخل کیا جاتا ہے، لام ابتدا کو، اور مصنف اپنے اس فنی اعتبار سے اس کو پیش کریں گے، اور کوئی بات نہیں ہے کہ یہ چار ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر لام ابتدا داخل ہو سکتی ہے۔ ان چار پر دوبارہ ان کا جلدی میں تکرار کر کے تطبیق شروع کرتے ہیں۔ کون سی چار چیزیں؟ ایک اسم ان، خبر ان، معمول خبر ان، اور ضمیر فصل۔ یہ چار چیزیں بس۔ یجوز دخول لام الابتدا، کہ جائز ہے لام ابتدا کو داخل کرنا بعد ان المقصورہ، ان مقصورہ کے بعد، علی واحد من اربع، ان چاروں میں سے کسی ایک پر بھی آ سکتی ہے، یعنی چاروں میں آ سکتی ہے، ہر ایک پر یہ لام ابتدا آ سکتی ہے۔ اثنین متاخرین، دو متاخر ہیں، واثنین متوسطین، اور دو متوسط ہیں۔ فاما المتاخران، جو متاخر ہیں وہ کیا ہے؟ متاخران سے کیا مراد ہے؟ دو متاخر چیزیں کون سی جن پر لام ابتدا داخل ہوتی ہے؟ فالخبر، ایک تو خبر ہے، ان کی ان خبر، جس طرح مثال ہے کہ نہ ہوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ۔ اب یہاں پر دیکھیں لذو مغفرتن، یہ خبر تھی اور یہاں پر اس پر لام داخل ہو گئی۔ یہ ان کی خبر تھی جو ظاہر ہے، ان یہ کیا ہے؟ حروف مشعول فعل، اور رب کا اس کا اسم، اور لذو مغفرتن یہ اس کے لیے خبر تھی، اس پر داخل ہوگی۔ والاسم، اور اسم یہاں پر دیکھیں کہ ان فی ذالک لعبرۃ، تو یہاں پر دیکھیں خبر پہلے آ گئی، فی ذالک خبر پہلے آ چکی ہے، اور لعبرۃ جو اسم ہے وہ مؤخر ہوا ہے، تو اس لیے کہا کہ یہ جو اسم کہ جب وہ مؤخر ہو جائے، اور جو خبر تو ہوتی متاخر ہے، آخر میں آتی ہے، تو ان پر کیا ہے؟ لام کو آپ داخل کر سکتے ہیں، جس طرح یہ دو مثالیں پیش کی۔ وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطَانِ، اور جو چیزیں متوسط میں آتی ہیں، بیچ میں، وہ کیا ہے؟
فمعمول الخبر، ایک تو خبر کا جو معمول ہے، خبر جس پر عمل کرے، اس پر بھی کیا لام داخل ہو سکتی ہے، جس طرح یہ ہے کہ ان زیدن لطعامک آکل، یہاں پر اس طرح ہے کہ ان حروف مشبل فعل، زیدن اس کے لیے اسم، آکل خبر، لطعامک یہ طعام کا خبر ہے آکل کے لیے، یعنی معمول ہے، خبر نہ کہیں یہ معمول ہے، طعامک یہ مفعول بھی ہے آکل کے لیے، تو اس آکل نے عمل کیا ہے طعام کا پر، اور لام ابتدا سے طعام جو کہ معمول آکل ہے اس پر داخل ہو گئی۔ والضمیر، اور دوسری چیز جس پر لام ابتدا داخل ہو سکتی ہے، یعنی آخری چیز، چوتھی چیز، وہ ہے ضمیر، جس کو ہم نے فصل کہا، ضمیر فصل۔ اس ضمیر فصل کو مصنف کہتے ہیں کہ والضمیر المسمى عند البصرین فصلا، بصرے والے جو ہیں وہ ان کو ضمیر فصل کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن کوفی و عند الکوفین عمادہ، کوفی اس کو ضمیر عماد کے نام سے پکارتے ہیں، ضمیر فصل نہیں کہتے۔ تو مصنف میں گویا بصرے والوں کی بات مانی اور ان کے نظریے قائل ہو کے کہا کہ یہ فصل کہلاتی، ضمیر فصل جو بھی ہو، ضمیر فصل ہو ضمیر عماد جو بھی کہیں، بات ایک ہی ہے کہ ضمیر پر ہم دیکھیں گے کہ جو، یعنی وہ ضمیر کے جو مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ لاتی ہے، جو اسم ان اور اس کی خبر کے درمیان فاصلہ ہے، یا جو بھی فاصلے کے لیے ضمیر آتی ہے اس پر کیا ہے، یہ لام داخل ہو سکتی ہے، جس طرح یہ مثالوں سے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہاں پر دیکھیں لہو، شاید مثال یہاں پر ہے لہو، اب یہ لام داخل ہو گئے ہوا ضمیر پر، اور یہ ھذا اور القصص الحق اس خبر اور اسم کے درمیان فاصلہ ہے، اس پر کیا ہے داخل ہوئی ہے یہ لام۔ اور اسی طرح اور مثال ہیں اور ان کی تطبیق بھی واضح ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، تو یہاں پر بھی دیکھیں لَنَحْنُ، پہلی مثال میں بھی، پہلی آیت میں بھی اور دوسری آیت میں بھی لَنَحْنُ، تو یہ نحنو کیا ہے، ضمیر فصل ہے بصریوں کے نزدیک، اور ضمیر عماد ہے کوفیوں کے نزدیک، اس پر لام داخل ہو گیا ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ دُخُولُ اللَّامِ وَاجِبًا، مصنف فرماتے ہیں کہ نہ ان کے آپ کہیں کہ اس لام کا داخل کرنا جائز ہے، کہ بعض اوقات یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ بعض اوقات اس لام کا داخل کرنا جائز نہیں بلکہ واجب ہوتا ہے، یعنی اگر آپ لام کو داخل نہ کریں تو یہ خلاف قانون ہوگا۔ وذالک، اور یہ لام کا داخل کرنا کب واجب ہوتا ہے، اذا خففت ان، پہلی بات کہ وہ ان مخفف ہو جائے، وہ احملت اور محمل ہو جائے یعنی عمل بھی نہ کرے، ولم یظہر قصد الاثبات، اور قصد اثبات بھی ظاہر نہ ہو۔ اب ان کو تین چیزوں کو ہم کیا ہے تھوڑا سا کھولتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے، کیونکہ ہم نے متن میں بھی اس کو نہیں کھولا تھا۔ وہ یہ کہ کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لام ابتدا کو داخل کرنا واجب ہے، یہ واجب کب ہے؟ کہتے ہیں کہ جائز کی صورتیں تو آپ نے 4 صورتیں جو تھی ہم نے وہ ذکر کر دی، لیکن واجب کی جو صورت ہے وہ 3 شرطوں کے ساتھ، اگر یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو یہ کیا ہے لام داخل ہوگی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آگے پیچھے ہو جائے گی تو لام داخل نہیں ہوگی۔ اچھا کون سی شرطیں ہیں 3؟ فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ان مخففہ ہو، یعنی ان سے ان بن جائے، ان بغیر تشدید کے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نہ کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے کیا ہے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ یہاں پر جو اس بات کا معنی پایا جاتا ہے یا نفی کا، یعنی اس بات کا معنی ہمارے لیے واضح نہ ہو کہ متکلم یہاں کوئی چیز ثابت کرنا چاہتا ہے یا اسی چیز کی نفی کرنا چاہتا ہے، یہ واضح نہ ہو۔ جس طرح انشاءاللہ مثالیں آئے گی تو اور بھی واضح ہو جائے گا۔ تو یہ 3 شرائط اگر پائے جاتے ہوں تو وہاں پر کیا ہے اس کی خبر پر لام داخل ہو سکتی ہے، یا یہ کہیں کہ وہاں پر لام آ سکتی ہے، اور یہ غالباً یہی ہوتا ہے کہ اس کی خبر پر داخل ہوتی ہے لام۔ وقد یکون دخول اللام واجبا، کبھی کبھار لام کا داخل کرنا واجب ہوتا ہے۔ وذالک، اور یہ کب واجب ہوتا ہے، اذا خففت، جب یہ مخفی ہو جائے یعنی ان بن جائے، وحملت، اور محمل ہو جائے یعنی عمل نہ کرے، ولم یظہر قصد الاثبات، اور اس بات اور نفی وغیرہ کا پتہ نہ چلے، یعنی ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ اس بات کی معنی چاہتی ہے یہ ان کا قول کا، جس طرح آپ کا یہ قول ان زید لمنطلق۔ یہاں پر دیکھیے ابھی
انطلاع کی زائد کا اثبات ہو رہا ہے یا نفی، یہ پتہ نہیں ہے، اور یہ مخفف بھی ہے اور اس نے عمل نہیں کیا. اگر عمل کرتے تو یہ کیا ہے، زیدن نہیں بلکہ زیدن ہوتا، کیونکہ اسم وہ منصوب ہوتا ہے اس لیے. وَإِنَّمَا وَجَبَ هَذَا. اب یہاں پر ایک اور بات کر رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان مخففہ، اس کی خبر پر آپ لام لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس لام کو لانے کی؟ اور کہتے ہیں کہ لام واجب بھی ہے. فرمایا اس لیے ہم لاتے ہیں تاکہ اس ان جو کہ مخففہ از مسکلہ ہے، اس میں اور اس ان میں کہ جو نافیہ ہے ان کے درمیان فرق پایا جائے. اس لیے کیونکہ فرق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو لام فارقہ بھی کہا جاتا ہے. یہی بات کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا وَجَبَ هَذَا، کہ یہ واجب ہے. یہ واجب ہے یعنی یہ لام کا خبر پر داخل کرنا ان مخففہ کی خبر پر. کیوں ہے؟ فرقاً بینہا و بین ان نافیہ، تاکہ اس لام اس ان جو کہ حروف مشول فعل ہے اس میں اور ان نافیہ میں فرق پیدا ہو، ان کے درمیان فرق ہو جائے. کاللتی فی قولہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے کہ ان عندکم من سلطان بہذا. اب یہاں پر دیکھیں لام نہیں آئی، لام نہیں آئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ان کون سی ہے؟ یہ ان نافیہ ہے، نہیں کہ یہ ان کیا ہے، مخفف از مسکلہ ہے. تو اس لیے یہاں پر لام نہیں آئی، تو یہ فرق ہو گیا. اگر یہ لام نافیہ نہ ہوتی تو یقیناً یہاں پر لام آ جاتی، یعنی اگر یہ ان نافیہ نہ ہوتی بلکہ مخفف از مسکلہ ہوتی تو وہاں پر کیا ہے، لام حتمن آتی. اس لیے کہ ہم نے قانون بنایا کہ واجب ہے، وَإِلَّا فرق نہیں ہوگا ان نافیہ اور ان مخفف از مسکلہ کے درمیان. وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ فرق کرتی ہے ان نافیہ اور ان مخفف از مسکلہ کے درمیان، وَلِهَذَا اسی وجہ سے تو سمى لام الفارقہ، اس کو لام فارقہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں بھائی اس کو لام فارقہ؟ لِأَنَّهَا فَرَقَتْ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، کیونکہ یہ نفی اور اس بات کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے کہ اگر دیکھیں کہ اس کی خبر پر لام داخل ہے تو یہ مخفف از مسکلہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نافی ہے. فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِّنَ الثَّلَاثَةِ، اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کیا ہے، مختل ہو جائے، اس میں خلل آ جائے، ایک شرط کوئی فاقد ہو جائے، کم ہو جائے، کان دخولها، تو اس پر لام کا داخل کرنا، یعنی اس کی خبر پر یا اس کے بعد والے معمول پر داخل کرنا، لام کا اس کے معمول وغیرہ پر داخل کرنا، جائزاً لا واجبہ، تو پھر جائز ہو جائے گا، واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ لعدم الالتباس، کیونکہ ہم اس لام کو واجب کیوں قرار دے رہے تھے؟ کیونکہ التباس اور اشتباہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ لام یہ انہیں نافیہ ہے یا انہیں مخفف از مسکلہ ہے. لیکن مثلا وذالک اذا شددت، اگر یہ مشدد ہو جائے تو ہم نے پہلی شرط کیا لگائی تھی کہ وہ مخفف ہو. اگر مشددہ ہو جائے تو پھر اس میں اور نافیہ میں تو کوئی فرق، کوئی کیا ہے، التباس اور اشتباہ نہیں رہے گا، بلکہ ہم واضح طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ان ہے وہ کیا ہے، وہ حروف مشبہ فعل میں سے ہے، کیونکہ انہیں نافیہ کبھی مشدد نہیں ہوتی، شد والی نہیں ہوتی. اس لیے کہا کہ وہ ان اختل شرط من الثلاثہ، اگر ان تینوں شرطوں میں کوئی ایک شرط کیا ہے فاقد ہو جائے، اس میں خلل آ جائے، کم ہو جائے، کانا دخولها، تو اسلام کا داخل کرنا جائزاً جائز ہوگا، لا واجب واجب نہیں ہوگا. لعدم الالتباس، کیوں بھائی؟ کیونکہ التباس اور اشتباہ نہیں رہے گا، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. وذالک، جیسے یہ کب ہوگا؟ اذا شددت، مثلا جب ان کیا ہے، ان بن جائے، مشددہ بن جائے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ہمیں یہاں پر شک ہو رہا ہے کہ یہ ان نافیہ ہے یا ان حروف مشبہ الفعل ہے، کیونکہ ان نافیہ وہ سکون کے ساتھ ہوتی ہے ان، اور مشددہ یہ حروف مشبہ الفعل میں سے ہے، تو اس لیے کوئی التباس اور اشتباہ وغیرہ کا خطرہ ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم کیا ہے، لام کو داخل کرنا بھی جائز قرار دیں گے. ان زیدن قائم، یہاں پر لقائم کہیں تو بھی آپ کی مرضی، نہ کہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. ان زیدن قائم. او خففت، دوسری شرط کیا تھی کہ وہ او خففت و اعملت، ہم نے کہا تھا کہ ہاں مخفی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عمل نہ کرے، لیکن مخفی ہونے کے ساتھ اگر عمل بھی کرے تو ہم کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر دیکھیں
یہ اشتباہ ہو جائے گا کہ یہ ان نافیہ ہے یا حروف مشول فعل، کیونکہ عمل کر رہے تو یہ ظاہر ہے کہ حروف مشول فعل ہے. اور خففت یا تو مخفی ہو جائے وہ عملت اور عمل بھی کرے. ہم نے کہا تھا محمل ہو جائے عمل نہ کرے، لیکن اگر عمل کرے تو پھر کہیں گے کہ یہ نافیہ نہیں ہے. جس طرح یہ ہے کہ ان زیدن قائمن، تو یہاں پر دیکھیں زیدن اسم کو نصب دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ نافیہ نہیں ہے. او خففت و احملت، یا پہلے دونوں شرط کیا ہے موجود ہو، یعنی مخفی بھی مخفف بھی ہو جائے اور عمل بھی نہ کرے. وہ ظاہر المعنی، لیکن معنی ظاہر ہو، معنی سے لگتا ہو کہ یہاں اس بات کا معنی ہے، نفی کا معنی نہیں ہے. جیسے قول شاعر کا یہ قول ہے کہ انا ابن عبات الدویمی من آل مالکن، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ظلم کی نفی کرتا ہے. اور وہ کہاں کس قبیلے سے ہے؟ وہ من آل مالکن، مالک کی آل سے ہے، یعنی میں مالک کی آل سے ہوں. میں پھر اس کو مالک کو سراہتا ہے کہ وہ مالکن ہے. وہ ان مالکن کانت کرام المعدن، کہ وہ مالک کے جو شرافت و کرامت کا خزانہ ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں یہ کیا ثابت کر رہا ہے، یعنی ان مالکن، شاید مثال یہاں پر ہے ہمارے ان مالکن، یہاں پر دیکھیں ان مخفف بھی ہے ایک، اور یہ اس نے عمل بھی نہیں کیا، مالکن پڑھا جاتا ہے. اگر عمل ہوتا تو مالکن ہوتا، لیکن یہاں پر معنی ظاہر ہے کیونکہ یہ اپنے کیا ہے قبیلے کا جو سردار ہے مالک، اس مالک کی شرافت اور اس کی کرامت کو کیا ہے ثابت کر رہا ہے، نہیں کہ اس کی نفی کر رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بھی اگر معنی ظاہر ہے اس بات کی تو یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں نفی ہے. اس کے بعد کیا ہے آخری جو بحث ہے نواسخ کی، وہ ہے لائے نافیہ کے بارے میں، کہ لائے نافیہ کا کیا عمل ہے اور کس طرح کا عمل اس کو دیا جاتا ہے. یہ آخری نہیں، انشاءاللہ آگے بھی نواسخ آ رہے ہیں، نواسخ کی بس آگے چلے گی. وَمِثْلُ إِنَّ لا النافیت، ان کے مثل ہے لا نافیہ للجنس. کس طرح؟ لیکن عملها خاص بالنکرات المتصلہ بها، کہتے ہیں کہ لیکن اس کا جو عمل ہے، کیونکہ اس کی تشریح خود بخود آ رہی ہے، کیونکہ اس کا عمل جو وہ خاص ہے نکرہ سے المتصلہ بہا، کی جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. جس طرح یہ مثال لا صاحب علم ممقوت ولا 20 درہما عندی وان کان اسمها غیر مضاف ولا شبہ بنی علی الفتح، کہ اگر اس کا اسم مضاف نہ ہو، شبہ مضاف بھی نہ ہو، تو پھر مبنی علی الفتح کیا جائے گا، جیسے لا رجل ہے ولا رجال ہے. وعلیہ او علی الکسر فی نحو مسلمات لا مسلمات وعلی الیاء فی نحو لا رجلین ولا مسلمین. ان سب کی مثالوں کی وضاحت آ رہی ہے، اس لیے کوئی اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا یجری مجرا ان فی نصب الاسم و رفع الخبر، کہ ان کی طرح جاری ہوتا ہے لا نافیہ کس چیز میں؟ فی نصب الاسم و رفع الخبر، کے اسم کو نصب اور رفع دیتا ہے خبر کو. کون؟ یہ لا نافیہ. لا، لیکن یہ بثلاثت شروط، 3 شرطوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. یعنی یہ لا ان والا عمل کب کرے گا؟ جب یہ 3 شرائط پائے جائیں. احدها ان تکون نافیۃ للجنس، پہلی شرط یہ کہ یہ نافیہ جنس ہو، یعنی کسی ایک چیز کی نفی نہ ہو بلکہ پوری جنس کی نفی کرے، نافیہ جنس ہو. والثانی ان یکون معمولاها نکرتین، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے جو معمول ہیں دونوں اسم اور خبر نکرہ ہونے چاہیے، معرفہ نہیں ہونے چاہیے. والثالث ان یکون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، یہ بھی آسان شرط ہے کہ اس کا اسم پہلے آنا چاہیے، خبر مؤخر ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ شرائط پورے نہ ہوں، فإن انخرم الشرط الاول، اگر پہلی شرط کیا ہے ختم ہو جائے، انخرم یعنی خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، کم ہو جائے، فاقد ہو جائے. کون سی پہلی شرط تھی؟ کہ یہ نافیہ للجنس ہو. اب یہ نافیہ للجنس نہ ہو تو پھر کون سا یہ لا ہوگا؟ بأن کانت ناہیۃ، یا تو پھر وہ ناہیہ ہوگا. جب ناہیہ ہو تو اختصت بالفعل وجزمت ہو، تو یہ فعل کے ساتھ مخصوص ہوگا
اور اس کو جزم دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل لا ناہیہ فعل کے ساتھ ہی مخصوص ہوتا ہے، تو اس لیے کیا ہے جب یہ نفی جنس نہیں ہے تو پھر کیا ہے یا تو یہ ناہیہ ہوگا اور فعل کے ساتھ خاص ہو کر اس کو جزم دے گا، جس طرح لا تحزن ان اللہ معنا، چونکہ جو لا نفی جنس ہے وہ تو اسم پر داخل ہوتا ہے نہ کہ فعل پر۔ یہ یہاں پر شاید مثلا لا تحزن میں ہے، یہ تحزن کیا ہے مجزوم ہوا ہے لا ناہیہ کی وجہ سے۔ اچھا، او زائدتن لم تعمل شیئن، یا تو پھر وہ جو ناہیہ نہیں ہوگا یعنی نافیہ جنس نہیں ہے تو یا تو ناہیہ ہوگا یا ناہیہ نہیں ہوگا بلکہ زائدہ ہوگا، زائدہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا لم تعمل شیئن، کوئی عمل نہیں کرے گا، جس طرح یہ ہے کہ ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، کہ کس چیز نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ سجدہ نہ کرو جبکہ میں نے آپ کو حکم کیا تھا۔ شیطان سے خطاب ہے خدا تھا کہ کس چیز نے آپ کو منع کیا جبکہ میں نے آپ کو سجدے کے لیے کہا تھا۔ شاید مثال اللہ تسجدہ میں ہے، یہاں پر دیکھیں ان نے عمل کیا ہے، تسجدہ کو منسوب کیا ہے، اور لا یہ زائدہ ہے۔ او نافیتن لوحدت عملت عمل لیسا، اچھا، یا تو پھر وہ نافیہ ہوگا وہ لا، لیکن وہ جنس کے لیے نہیں ہوگا بلکہ کسی فرد کی نفی کے لیے آئے گا، اور پھر اس وقت یہ لیسا والا عمل کرے گا، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب۔ اب یہاں پر پہلی شرط ختم ہونے کی وجہ سے تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں، یعنی اگر پہلی شرط کیا تھی کہ وہ نافیہ للجنس ہو ایک، اگر یہ شرط ختم ہو جائے تو پھر اس کے تین قسم ہو سکتے ہیں لا کے، یا تو ناہیہ ہو پھر فعل کے ساتھ خاص ہو کے اس کو جزم دے گا، یا تو زائدہ ہوگا کوئی عمل نہیں کرے گا، یا تو پھر نفی کرے گا لیکن کسی ایک چیز کی نفی، یعنی فرد کی، کسی ایک فرد کی، تو پھر اس صورت میں لیس والا عمل یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب، یہ عمل کرے گا، ٹھیک، جس طرح یہ لا رجل فی الدار بل رجلان، یہاں پر دیکھیں رجل یہ اس کے لیے اسم ہے اور فی الدار اس کی خبر ہے، یہاں پر رجل اسم کیا ہے مرفوع ہے، اور یہی عمل لیسا ہے کہ وہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا تھا۔ یہ تو تھا پہلی شرط ختم ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر دوسری تیسری شرط چلی جائے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ وَإِنْ انْخَرَمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَمْ تَعْمَلْ، اگر دونوں شرطیں جو آخری ہیں وہ ختم ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو پھر اس صورت میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ لا عمل نہیں کرے گا، دوسرا کہ اس کا تکرار کرنا واجب ہو جائے گا۔ وَإِنْ انْخَرَمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَمْ تَعْمَلْ، اگر دو شرطوں میں سے کوئی ایک جو آخری بتائی کہ اس کے معمول نکرہ ہونے چاہیے، دوسرا کہا کہ اس کا اسم مقدم ہونا چاہیے خبر مؤخر، اگر مثلا یہ کہیں کہ اس کے معمول جو نکرہ کی شرط لگائی یہ معرفہ ہو جائیں، یا جو کہا کہ اسم مقدم ہو مؤخر ہو جائے، یہ اس طرح اس کا شرط کیا ہے خراب ہو جائے، اس کی شرط ختم ہو جائے۔ وَإِنْ انْخَرَمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اگر دو شرطیں جو آخری ہیں ان میں سے کوئی ایک کیا ہے خراب ہو جائے ختم ہو جائے، لم تعمل، ایک تو عمل نہیں کرے گا لا، یہ وہ واجب تکرار، اور اس کا تکرار کرنا بھی واجب ہوگا۔ مثال الاول، پہلی مثال سے مراد ہے یعنی مثلا اس کا جو معمول ہے وہ نکرہ ہو، ٹھیک، تو عفواً اس کا معمول کیا ہے معرفہ ہو نکرہ نہ ہو، تو اب کیا ہوگا عمل نہیں کرے گا اور تکرار کرنا واجب ہوگا، جس طرح یہ ہے لا زید فی الدار ولا عمر، یہاں پر دیکھیں زید معرفہ ہے، علم ہے، نام ہے، تو یہاں پر لا نے عمل نہیں کیا اور لا کا تکرار بھی کیا گیا ہے، یعنی زیدن پر اگر عمل کرتا تو زیدن ہوتا، لا زیدن فی الدار ولا عمر، یہ زیدن کیا ہے مرفوع ہے، یعنی اس نے لا نے عمل نہیں کیا، اگر عمل کرتا تو زیدن ہونا چاہیے تھا اور لا کا تکرار بھی ہوا۔ مثال ثانی، یعنی مثال ثانی سے مراد کیا ہے کہ اس کا اسم جو ہے وہ مقدم نہیں ہوگا بلکہ مؤخر ہوگا، اور مثال ثانی یعنی اسم کے مؤخر ہونے اور خبر کے مقدم ہونے کی مثال لا فیہا غول، یہاں پر دیکھیں غول خبر ہے، عفواً اسم ہے، وہ مؤخر ہے، فیہا اس کی خبر ہے اور مقدم ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا قانون کہ ایک تو عمل نہیں کرے گا، غول اسم منصوب نہیں ہے، اور دوسری کے لا کا تکرار ہے، ولا ہم
عنہا ینزفون۔ یہ تو تھی جب کوئی شرط کم ہو، پہلی شرط ختم ہو تو ہم اس کے لیے کہا کہ پھر یہ یا تو ناہیہ ہوگا، زائدہ ہوگا، یا پھر عمل لیسا کرے گا، یہ چیزیں۔ اگر دو آخری ہوں تو پھر کہا کہ ایک تو عمل نہیں کرے گا اور تکرار لا بھی واجب ہوگا۔ اب بات ہے کہ اگر تینوں شرائط پائے جائیں تو پھر کیا ہے؟ وَإِنِ اسْتَوْفَتِ الشُّرُوطُ فَلَا يَخْلُو اسْمُهَا إِمَّا أَن يَكُونَ مُضَافًا أَوْ شَبِيهًا بِهِ أَوْ مُفْرَدًا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا جو اسم ہے، یعنی جب تینوں شرطیں ہمارے حصے میں آ جائیں اور تینوں شرائط مکمل ہو، یعنی کون سی تینوں شرائط جو پیچھے ذکر کی، یہ تینوں شرائط موجود ہوں تو اب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ آیا اس کا جو اسم ہے وہ مضاف ہے یا نہیں ہے۔ آیا مضاف نہیں ہے تو پھر شبہ مضاف ہے یا نہیں ہے۔ اگر مضاف بھی نہیں ہے، شبہ مضاف بھی نہیں ہے، تو پھر مفرد ہے، یعنی مفرد کہتے ہیں کہ جو نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو، یہ ہے۔ فَإِنْ اسْتَوْفَتِ الشُّرُوطُ، اگر سارے شرائط پائے جائیں، پہلی دوسری تیسری تینوں شرائط، فَلَا يَخْلُو اسْمُهَا، تو اس کا اسم خالی نہیں ہوگا کس چیز سے؟ اما یکون مضافن، یا تو وہ مضاف ہو، او شبیہن بہی، یا شبہ مضاف ہو، بہن بالمضاف، او مفردن، یا نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو۔ اچھا، فَإِنْ كَانَ مُضَافًا أَوْ شَبِيهًا بِهِ، اگر مضاف یا شبہ مضاف ہو، ظہر النصب فیہ، تو پھر اس پر کیا ہے؟ نصب ظاہر ہوگا۔ کس طرح؟ فالمضاف کا قول کے جس طرح مضاف آپ کے اس قول میں لا صاحب علم ممقوت، تو یہاں پر صاحب نکرہ ہے، ٹھیک۔ پہلی شرط کیا ہے کہ نافیہ جنس ہو، تو لا نافیہ جنس ہے، صاحب نکرہ بھی ہے اور اس میں مقدم بھی ہے، تینوں شرائط ہیں، تو یہ صاحب منصوب ہے اور یہ مضاف ہے علم کی طرف، تو لہٰذا یہاں پر جو صاحبہ کی جو نسب ہے وہ ظاہر ہے، صاحبہ۔ اور اسی طرح ولا صاحبہ جود مضموم، یہاں پر بھی صاحبہ اضافہ ہے جود کی طرف۔ یہ تو تھی مضاف کی مثالیں۔ وشبیہ بالمضاف، اور جو شبیہ بالمضاف ہے، یعنی کہ وہ کہ جو شباہت رکھتا ہے مضاف کے ساتھ، خود مضاف نہیں ہے لیکن مضاف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو مضاف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے وہ اسم لیکن خود مضاف نہیں ہے؟ خود اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسا اسم کہ جو معنی دینے کے لیے کسی کا محتاج ہو، یعنی جب تک وہ دوسری چیز اس کے ساتھ نہ ملے، اس کی معنی تمام نہ ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف، ٹھیک۔ یہ کیا ہے؟ شبہ مضاف کی تعریف ہے کہ شبہ مضاف کیا ہے؟ کہ ایسا اسم کہ جو دوسری کسی چیز سے ملنے سے ہی اس کی معنی بنتی ہو، وَإِلَّا اس کی کوئی معنی نہیں بنتی ہو، یعنی ایسا اسم کہ جو اپنی معنی دینے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج ہو۔ اچھا، اب جو دوسری چیز جس کا یہ اسم محتاج ہوگا، پھر یہی شبہ مضاف اسی چیز میں عمل کرے گا، یا تو اس کو مرفوع کرے گا یا منصوب کرے گا یا مجرور کرے گا۔ دیکھیں، وَالشَّبِيهُ بِالْمُضَاف، جو شبہ مضاف وہ کیا ہے؟ متصل به شیء، کہ جس کے ساتھ کوئی چیز مل جائے، کیوں؟ من تمام معنی ہو، تاکہ اس کی معنی تمام ہو جائے، اما مرفون به، پھر وہ چیز جو اس کے ساتھ ملے گی اور اس کی معنی تمام ہوگی، اس چیز کو یہ شبہ مضاف یا تو مرفوع کرے گا، اما مرفون، وہ چیز جو اس کے ساتھ مل رہی ہے وہ مرفوع ہوگی به، اس شبہ مضاف خود اسم سے، یعنی اسی اسم سے، جس طرح یہ ہے کہ لا قبیحا فعلہ ممدوح، تو یہاں پر فعلہ مرفوع ہوا ہے اس قبیحا شبہ مضاف کی وجہ سے، اور لا قبیحا کبھی نہیں ہے، فعلہ اس کا فعل، تو یہاں پر دیکھیں فعلہ یہ مرفوع ہے قبیحا صفت مشبہ کی وجہ سے، کیونکہ صفت مشبہ وہی فعل والا عمل کرتے ہیں۔ اچھا، او منصوب بہ، یا تو وہ چیز منصوب ہوگی اسی شبہ مضاف کی وجہ سے، لا طالعا جبلا حاضر، یہاں پر بھی جبلا طالعا جو شبہ مضاف کی وجہ سے منصوب ہوا ہے، او مخفوضا بے خافضا یا تعلق بھی، یا ایسے کیا ہے مجرور کے ساتھ یہ، یعنی ایسے مخفوض کے ساتھ یہ خافض کے ساتھ مخفوض ہوگا، خافض کے ساتھ مخفوض ہوگا، کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے جار کے ساتھ یہ مجرور ہوگا، خافض کہتے ہیں جر دینے والے کو، مخفوض یعنی جس کو جر دیا جائے گا،
تو یہ جو چیز اس شبہ مضاف کو تام کرے گی وہ چیز اسی شبہ مضاف سے تو نہیں ہوگی، بلکہ ایسی چیز سے، یہاں پر غور کریں کہ جو شبہ مضاف کے ساتھ، یعنی ایک ہے ہمارے پاس محفوظ، ایک ہے خافض۔ خافض یعنی جر دینے والی چیز، محفوظ یعنی جس کو جر دیا جائے، یعنی جار اور مجرور۔ تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جو معنی کو تام کرے گی، یعنی شبہ مضاف کی معنی کو تام کرے گی، کیونکہ شبہ مضاف وہی جو معنی کی اس کی تام نہیں ہوتی، تو یہ جو چیز اس کی معنی کو تام کرنے والی ہے یہ چیز مجرور ہوگی حروف جارہ کی وجہ سے، اور اسی حروف جارہ کا تعلق ہوگا اسی شبہ مضاف سے۔ دیکھیں مثال میں کہ لا خیرن من زید عندنا، تو یہاں پر دیکھیں خیرہ نے کیا ہے، اس گویا کہ من نے اس زید کو کیا ہے جر دیا، اور اس کا تعلق کیا ہے خیرہ سے کہ جو شبہ مضاف ہے۔ وہ ان کا نام مفرد ہے۔ اب بات ہے کہ اگر یہ مضاف نہ ہو، یعنی مضاف بھی نہ ہو، اسم کون سا اسم؟ لا کا اسم، مضاف بھی نہ ہو اور شبہ مضاف بھی نہ ہو، تو پھر مفرد اس کو کہتے ہیں۔ جو مضاف بھی نہ ہو، شبہ مضاف بھی نہ ہو، مفرد۔ یہ وہ مفرد نہیں ہے جو تثنیہ کے مقابلے میں آتا ہے، وہ اس کی بات بھی آ رہی ہے۔ اچھا، وہ ان کا نہ مفردن، اگر وہ مفرد ہو یعنی کیا ہو، نہ وہ مضاف ہو نہ مضاف الیہ ہو، خود فرما رہے ہیں اے غیر مضاف ولا شبیہ بھی، نہ وہ مضاف ہے یعنی مضاف بھی نہیں ہے اور اس کی شباہت بھی نہیں رکھتا، تو اس کو کیا کریں گے؟ فإنہ یبنى علی ما ینصب بہ، تو اس کو مبنی کیا جائے گا اس چیز پر کہ جب یہ منصوب ہوتا تو جو اس کا اعراب ہوتا، تو اسی چیز پر۔ لو کانا معربا، اگر یہ معرب ہوتا تو ہم دیکھتے کہ اس پر کیا آتا، تو اسی چیز پر اس کو کیا ہے ہم بھی مبنی کر دیتے۔ اب تھوڑی تفصیل بتا رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا، اگر جو چیز مفرد ہے اور مفرد ہے، غور کریں اس پر جملے پر کہ جو چیز مفرد ہے اور مفرد ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایک چیز مفرد ہے یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے، اور پھر مفرد ہے یعنی تثنیہ جمع نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ ایک چیز مفرد ہے یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے، پھر وہی چیز کہ جو مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہے، تو دیکھیں کہ آیا یہ مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ تو اس پہ غور کریں کہ وہ مفرد ہے اور مفرد ہے۔ پہلی مفرد ہے سے مراد ہے یعنی مضاف بھی نہیں ہے اور شبہ مضاف بھی نہیں ہے، مفرد ہے پھر کی تثنیہ جمع نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ، کہ وہ جو مفرد ہے یعنی جو مضاف شبہ مضاف نہیں ہے، اگر وہ مفرد ہے تثنیہ جمع نہیں ہے، او جمع تقصیر، یا جمع مکسر ہے، بونے الفتح ہے، تو اس کو مبنی بر فتح کریں گے ہم۔ جس طرح یہ لا رجل ولا رجال، تو یہاں پر دیکھیں لا رجل مبنی الفتح ہے اور لا رجال بھی مبنی الفتح ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُثَنَّى، اگر وہ تثنیہ ہو، او جمع مذکر، یا جمع مذکر ہو لیکن کون سا؟ سالمن، جمع مذکر سالم ہو، فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى الْيَاء، تو اس کو مبنی علی الیا کیا جائے گا، کما ينصب بالیا، جس طرح یہ منصوب ہوتا ہے یا پر۔ وہی قانون کے جو جس پر معرب ہوتا تو کیا ہوتا، تو اس کو اسی پر بھی مبنی کریں گے ہم بھی، جس طرح یہ کہ لا رجلین ولا مسلمین عندی، یہ رجلین اور مسلمین مثال شاید مثال ہے۔ لیکن اگر وہ مفرد کے جو شبہ مضاف بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے، وہ کیا ہو؟ ان کان جمع مؤنث سالما، اگر وہ جمع مؤنث سالم ہو، بونے علی الکسر، تو اس کو مبنی علی الکسر کیا جائے گا، یہ قانونی بات ہے۔ لیکن وقد یبنى علی الفتح ہے، وہ کبھی کبھار مبنی علی الفتح بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح یہ مثال ہے کہ لا مسلمات فی الدار، یعنی لا مسلمات ہونا چاہیے اصل میں، کیونکہ حالت نصبی میں اس کا اعراب بھی کسرہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار فتح کے ساتھ لا مسلمات تہ بھی ہو سکتا ہے۔ وقد روی بالوجہ قول شاعر، کبھی کبھار شاعر کی اس قول کو کیا ہے دونوں وجہوں سے رواج کیے گئے اور پڑھا گیا ہے۔ یعنی اب جو ہم شاعر کا یہ شعر پڑھیں گے وہاں پر کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ لا سابغات ولا جأواء باصلة تقی المنون لدى استیفاء آجالی، شاید مثال لا سابغات میں ہے، یہاں لا سابغات بھی پڑھا گیا ہے، لا سابغات بھی پڑھا گیا ہے، شاید مثال یہاں پر ہے لا سابغات ولا جأواء باصلة، کہ نہ کوئی
کشادہ ذرا، نہ کوئی دراز بڑا لشکر تقی المنون اس بچا سکتا ہے موت سے، یعنی نہ کوئی ذرا ہو، یعنی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی ذرا ہے، یہ لشکر ہے تو یہ ہمیں موت سے بچا سکتا ہے، کہ لدا استیفاء آجال، جب کہ موت کا وقت آ جائے، یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ طاقت ہے میرے ساتھ، یہ فلاں فلاں دوست ہیں، یہ احباب ہیں، یہ مال و دولت ہے، یہ اتنی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی کہ جب موت کا وقت آ جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو کوئی چیز وہ موت کا وقت نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا طاقتور ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنا لشکر ہے، کتنی تلواریں ہیں، کتنی زرے ہیں، کتنا مضبوط ہے۔ بس خدا کا حکم ہے، موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر اس کو ایک لحظے کے برابر بھی مہلت نہیں دینی ہے۔ خدا متعال سے دعا ہے کہ خدا متعال ہماری اور تمام مومنین کی عاقبت بالخیر کرے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ